کشمیر میں ایک خوفناک حملہ ٹی ٹی کے نے کیا ہے۔ اب یہ ٹی ٹی کے کیا ہے یہ آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ جی بی میں پیپلز پارٹی کی کامیابی کے بعد امن و امان کی صورتحال بہتر رہی، لیکن یہ کشمیر میں جو ہی اعلان ہوا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ 9 سیٹوں پہ 13 میں سے 9 سیٹوں پہ ہار گئی ہے، اسے انتہائی قسم کی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو وہاں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور تمام لوگ گھروں سے جو ہے اس میں جو ٹی ٹی کے تحریک طالبان کشمیر یہ کیا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن دوستوں اس وقت جو صورتحال ہے اس میں بھارت اور افغانستان کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے اور M6 قسم کی رائفل جو کہ عام طور پہ فوجیوں کے پاس بھی براہ راست نہیں ہوتی ہے، ان کو بھی بہت آگے جا کر کے دی جاتی ہے، اس رائفل سے کشمیریوں کا بیچاروں کا خون جو ہے وہ مٹی میں ملایا جا رہا ہے۔ اس کہانی میں ہے کیا یہ میں آپ کو بتاؤں، جو آپ کو اب تک کسی نے نہیں بتائی ہوگی، آپ کو اس کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اس کو شیئر بھی کریں، اوروں کو بھی بتائیں، اور یہ بھی بتائیں ساتھ ساتھ کہ اس وقت کشمیر میں یہ ہمارے ملک کی سیاسی پارٹی جو الیکشن ہار چکی ہے وہ کیا کر رہی ہے۔ دوستوں سب سے پہلے آئیے کشمیر کے انتخابات میں، جیسے کہ آپ کو بتایا تھا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نون لیگ جیت رہی ہے تمام حلقوں سے، اور اس کے ساتھ ہی بلاول بھٹو کی دھمکیاں بھی آ گئی تھیں کہ ہم اس کا جو ہے آپ سے بدلہ بھی لیں گے، اور آپ نے دھاندلی کی۔ جیسے ہی دوپہر کے بعد جیسے ہی یہ صورتحال سامنے آئی کہ مسلم لیگ نون جیت رہی ہے، اور میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے دی تھی کہ تمام پولنگ کے حلقوں میں مسلم لیگ کے لوگ ووٹ ڈالیں اور پیپلز پارٹی کو اس جگہ سے عبرتناک شکست ہوگی، ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد جب شام کو رزلٹ آیا تو اس کے بعد ایک تحریک کی صورت میں وہ لوگ جو کشمیر میں جا کے گھس گئے تھے، راولا کوٹ سے لوگ آئے اور آپ کے میر پور آزاد کشمیر میں جہاں سے مسلم لیگ نون جیتی، ان پورے علاقوں میں دہشت گردوں نے آ کر کے قبضہ کیا، اور ٹی ٹی کے کی یعنی تحریک طالبان وہ کشمیر کے جو وہاں پہ دہشت گرد ہیں انہوں نے آ کے روڈیں بھی بند کی اور تھانوں پہ حملہ کیا، پولیس پر حملہ کیا، رینجرز پہ حملہ کیا، اور کشمیر کے عوام پر فائرنگ کر کے انہیں زمین میں لٹانے کی کوشش کی۔ لیکن اس نازک موقع کے اوپر کشمیریوں کو بیچاروں کو جو صورتحال کا سامنا کرنا پڑا وہ انتہائی خوفناک ہے۔ وہ اپنے اپنے گھروں میں دبک گئے اور ان کے گھروں پہ چند میں سے دہشت گردوں نے ان پہ قبضہ بھی کیا ہوا ان کے گھروں پر، اور ان کو پریشانی کے سے دوچار بھی کیا جا رہا ہے۔ دوستوں اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ تحریک طالبان کشمیر جو ہے یہ ہے کہاں سے، آئی کہاں سے؟ یہ سر یہ 2 افراد جو تھے لندن میں رہا کرتے تھے، اور اس میں سب سے پہلے جو رابطہ کیا گیا تھا وہ الذوالفقار جو پیپلز پارٹی کے الذوالفقار کے کارکن تھے، وہ الطاف صاحب لندن میں رہتے تھے۔ الطاف صاحب نے یہ بتایا کہ جناب مجھ سے جب رابطہ کیا گیا تو میں نے کہا کہ بھائی میں اب کشمیر میں نہیں ہوں، میں پاکستان کے خلاف جو جد و جہد ہے کشمیریوں کی ان میں قطعی شامل نہیں ہوں، بلکہ جو ہندوستان میں آزادی کے لیے کشمیری جنگ لڑ رہے ہیں۔ الطاف صاحب نے بتایا، یہ شاید الذوالفقار میں بھی تھے، تو انہوں نے جب انکار کیا تو ان کے قریبی 2 افراد اور بھی رہتے تھے جن کا نام تھا ڈاکٹر عرفان اور شہزاد صاحب، غازی شہزاد صاحب نام ہے۔ یہ راولا کوٹ کے رہائشی ہیں، لیکن آج کل یہ ٹی پی پی کو آپریٹ کر رہے ہیں افغانستان سے بیٹھ کر، اور وہاں پہ جا کر انہوں نے بیٹھے ہیں اور وہاں سے یہ اسلحہ بھی فراہم کریں۔ ورنہ آپ خود بھی سوچیں کہ جو
یہ پاکستان کے علاقے میں کبھی کوئی کیا پولیس کے اوپر تواتر کے ساتھ حملہ کر سکے گا؟ یہ ٹی ٹی پی کی جو پوری افغانستان کی جو ٹی ٹی پی ہے، اور اب ٹی ٹی اے بھی، یعنی جو افغانیوں کی طالبان ہیں، یہ ساری کے سارے مل کر کے پاکستان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، اور ملک کے جو غدار ہیں، ویلاگر جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بیٹھ کر کے کشمیریوں کی اس پوری جو ان پر مظالم ہو رہے ہیں اس کو پاکستان سے نفی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور راہ کے ساتھ اپنے رابطے بھی بتا رہے ہیں کہ ہم راہ کے لوگ ہیں۔ یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جو ڈاکٹر عرفان ہیں اور غازی شہزاد صاحب ہیں، یہ دونوں جو ہیں متحدہ عرب امارات بھی گئے تھے کچھ عرصے پہلے، اور وہاں سے یہ پھر دوبارہ افغانستان بھیجے گئے۔ یعنی یہ جو متحدہ عرب امارات ہے، اور یہ جو آپ کا بھارت ہے، اور یہ جو افغانستان ہے، ان کی جو سازشیں ہیں وہ پاکستان کے خلاف چاروں طرف سے اس کا گھیرا ڈالنے کی ہیں۔ اور ابھی چند دن پہلے 27ویں سالگرہ کارگل میں شکست کی، وہاں راجنیت سنگھ یہ کہہ کے گیا ہے کہ ہم اب آزاد جموں و کشمیر میں جو ہے اس کو ہم کیپچر کریں گے، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کشمیریوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، جیسے بنگلہ دیشیوں کو بیوقوف بنایا جا رہا تھا، جیسے سری لنکا کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا تھا تامل کہہ کر کے، اسی طرح سے کشمیریوں کو بھی اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہو گیا تو آپ پاکستان کو صرف یاد کرتے رہیں گے، کیونکہ اب 78 سالہ پاکستان، 79 سالہ ہونے والے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس پوری تاریخ میں پاکستان کا تمام دفاعی بجٹ صرف کشمیریوں کے لیے، اس میں 2-3 ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے کہ وہ لوگ گرے ہوئے ہیں، مر گئے ہیں، سارے کے سارے خون میں لت پت ہیں۔ بعد میں ان کی ویڈیو یہ بھی وائرل ہوئی کہ جب پنجاب کی پولیس اب یہاں سے گئی اور جا کے اس نے وہاں پہ ان کو بول چلو اٹھ جاؤ، وہ سارے کے سارے اٹھ کر چلنے لگے۔ تو یہ ساری جو صورتحال اس وقت خراب کی جا رہی ہے، وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کی جا رہی ہے، اور اس میں آزاد کشمیر میں یہ ساری صورتحال کے بارے میں بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی آگاہ کر چکے تھے کہ ہماری شکست جو ہوگی یہاں پہ انتہائی نقصان دہ ہوگی، کشمیریوں کو نقصان پہنچائے گی۔ اب تو واقعی کشمیریوں کو نقصان پہنچا رہی ہے آپ کی شکست۔ آپ کی فتح اگر ہوتی جیسے جی بی میں آپ کی فتح ہوئی، اب یہاں پہ 13 سیٹیں ہیں، 13 سیٹ میں سے نون لیگ نے 9 سیٹیں لے لی ہیں۔ اب باقی تو جو سیٹیں ہیں وہ اگر 5-6 سیٹیں بھی وہ اور لے لیتی ہیں اتنے بڑے الیکشن میں، تو وہ تو پھر آپ سے آگے نکل جائیں گے، اور یہ شاید پیپلز پارٹی کو قبول نہیں ہے۔ اور کوئی ایسی ذوالفقار جو بھٹو صاحب کے مرنے کے بعد، ان کو پھانسی دیے جانے کے بعد سامنے آئی تھی، ایسی کوئی ذوالفقار اب کہیں کشمیر میں تو آپریٹ نہیں کروائی جا رہی۔ اور کون کروائے گا؟ وہ جو دھمکی دے رہے تھے کہ جی اگر ہم نہ آئے تو یہ ہو جائے گا، ہم نہ آئے تو کشمیر کے معاملات خراب ہو جائیں گے، ہم نہ آئے تو کشمیر میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، ادھیڑ پیدا ہو جائے گا۔ یہ ساری کی ساری جو صورتحال اس وقت خراب ہو رہی ہے، اس پر کشمیری عوام جو ہیں ان کا سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اور وہ اگر یہ الیکشن کو بقیہ جو 2 مراحل کے الیکشن ہیں جس میں پیپلز پارٹی نے شکست ہی کھانا ہے، اس کو رکوانے کے لیے یہ منفی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، تو وہ بھی سوچ لیں کہ پاکستان کے اندر تو ایسا کوئی کھیل چل نہیں سکتا۔ پیپلز پارٹی پہلے بھی ایسا کر چکی ہے، اب بھی ایسا اگر کرے گی تو اس کو سوائے نقصان کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔